اللہ کی خوشنودی اس کے بندوں کی خدمت میں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا خاندان ہے، بنی نوع انسان جو ہے جو بندوں کو تکلیف دے گا وہ اس طرح جیسے میرے خاندان کو تکلیف دے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ کچھ ہارون صاحب کچھ لوگوں کا دیں اچھا لوگ دے بھی رہے ہیں، بس ایسی بات نہیں ہے، اس قوم میں بڑا دم ہے، بڑی جان ہے اس قوم میں، یہ مری ہوئی قوم نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کل بھی ایک کتاب کا ذکر کیا تھا سٹولن وکٹری کا، جب میں اسے پڑھتا ہوں میں اتنا حیرت زدہ ہوتا ہوں، اس میں جو واقعات ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے، سپاہیوں کی طرف سے جو بہادری کے واقعات ہیں وہ تو ناقابل یقین ہے۔ اس میں ریجمنٹ میں 2 آدمیوں کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا، ایک زندہ آدمی کے لیے بھی، ایک تو نشان حیدر، ہاں ایک تو شہید ہو گیا، اور ستارہ جرت دیا گیا، ستارہ جرت تو کہہ دیے گئے اس میں۔ اس قوم میں بڑی زندگی ہے، اور جب افتاد پڑتی ہے، دیکھیے اس کے کئی پہلو نکل رہے ہیں۔ لاہور میں پچھلے 4 دن سے قتل کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایوریج 1 آدمی روزانہ قتل ہوتا تھا۔ لوگوں کو محسوس ہے خدا نے یہ بتا دیا انسانوں کو یہ تم نے بڑی ترقی کر لی اور تمہاری سائنس بڑے بام عروج پہ پہنچ گئی اور تم بے نیاز ہو گئے خدا سے، یہ ہے تمہاری ترقی اور یہ ہے تمہارا عروج اور یہ ہے تمہاری مہارتیں اور یہ ہے تمہارا نظام صحت۔ اس کا تم خدا سے پناہ مانگے، اور جو حکم اس نے دیا حرام و حلال کا، حرام کھایا نا، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھگت رہی ہے۔ یہ یلو ریسز میں جو ایک مصیبت ہے نان مسلم مسلمانوں میں نہیں، جو چیزیں کھاتے چلے، سام، چھپکلی، چمگادڑ، اور چمگادڑ میں اب جو ریسرچ ہوئی سائنسدانوں نے اب ظاہر کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر وائرس سٹے کرتا ہے اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ باقی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مر گیا، ساتھ وائرس بھی ختم ہو گیا یا دفن کر دیا گیا، کچھ بھی جو بھی ہوا۔ اور انسان ہمیشہ رحمت خداوند کا محتاج رہے گا، اس سے دعا مانگیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں، پارک بند کریں، مساجد کو وقتی طور پہ مجبوراً بند کرنا پڑے گا مزارات کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حوالے سے آپ نے مثال جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسانی جان محترم ہے تو پھر ایک وقتی طور پہ معطل کرنا، مسجد کو اس لیے خدا نہ خواستہ کوئی یہاں کوئی دشمن ہے، مسجد کا کوئی دشمن اس ملک میں نہیں ہے، مگر اسلام بھی کہتا ہے جان بڑی قیمتی ہے، نہیں جان کی تقدیس ہے، کہا کعبہ سے محترم ہے۔ اب کعبہ کتنا محترم ہے، لوگ جان دے دیں اگر کعبہ خطرے میں پڑے، 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی کہیں کہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہے کعبہ کو خطرے میں۔ انسانی جان محترم ہے۔ علماء کرام وقت کے ہر زمانے، قرآن اس زمانے کے لیے صرف نہیں تھا جب اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اس زمین پہ، ہاں جی، اپنی رحمت اور اپنے علم اور اپنے وقار اور اپنی اس کے ساتھ بنی نوع انسان کے لیے اپنی الفت اور انس کے ساتھ اس زمین پہ تشریف فرماتے اور ان کے صحاب تشریف فرماتے، جس کو اللہ ایک ایکسیپشن کہتا ہے۔ وہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول کے فرامین بھی دائم ہیں، جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے نہ ہیں۔ یہ جو حرام حلال اللہ نے طے کر دیا اور جو اجازتیں دے دیں مشکل حالات میں، دیکھو روزہ رکھنے کا لوگ گئے، کچھ نے روزہ رکھا، اجازت تھی، کچھ نے روزہ نہیں رکھا، تو وہ جو انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے خیمے گاڑے، انہوں نے چھڑکاؤ کیا، انہوں نے روزہ داروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا روزہ نہ رکھنے والے بازی لے گئے۔ اسلام سختی اور جبر کا دین تو ہے ہی نہیں، یہ کہا ہم نے دین کو قرآن کو مشقت کے لیے نازل نہیں کیا ہے، اس کو مشقت نہ بنائیں۔ اور ایک میسیج تھا مولوی صاحب کا کہ مسجدوں میں پہنچیں، کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہوں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اسی طرح کے اور میسیجز بھی آ رہے ہیں حرم میں بھی کہ یہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ او خدا کا بندو، دیکھو قرآن کی سپرٹ کیا ہے، اللہ کے رسول دراصل کیا چاہتے تھے۔ صحیح، بنی نوع انسان کی تقدیس ہے۔ جب مثلاً عمارت پہ قبضہ کر لیا تھا 30-35 برس پہلے، آپ کو یاد ہے نا کہ خانہ کعبہ پہ ایک دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا، 79 میں، سوری زیادہ عرصہ ہو گیا، 30-35 سے بھی زیادہ ہو گیا، تقریباً 50 تک بات پہنچ گئی، تقریباً 41 برس پہلے۔ میں کراچی میں تھا، مجھے یاد ہے جب خبر آئی اور بہت صدمہ ہوا لوگوں کو، لیکن اس وقت اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ مسجد حرام کو اوائڈ کر گیا
تو اس نے ٹھیک کیا. اس وقت ایک آپریشن کیا گیا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا. صحیح. وہ وہاں وہ کرنا چاہتے تھے. یہ من مانی تعبیرات نہ کریں. اسکول بند کیے, یونیورسٹیاں بند کی, مساجد اس لیے بند نہیں کی جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ انہیں کہ اس ویران کی کسی کرنے کو کی پرواہ غرض ہے. نہیں ہے. ہاں. اللہ کے رسول نے مسجد میں نماز پڑھنے کی بڑی جو ہے وہ تاکید کی ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اذان سن کر جو لوگ مسجد نہیں جاتے میرا جی چاہتا ہے. عمل نہیں کیا اس پہ, لیکن یہ سنگینی کو واضح کیا کہ میں ان کا گھر جلا دوں. لیکن جب بند کرنی پڑے گی تو بند کی جائے گی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر بند کی جائے گی. اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے گی, بالکل. یہ اس سے لاپرواہی, اسے بے نیاز, کوئی آدمی مسلمان خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ضروری, دیکھیں لاک ڈاؤن تو ہوگا, وہ تو فیصلہ ہو چکا, وہ تو حالات کا تقاضا ہے. اب فوج کو کی پارٹیسپیشن بھی ہر لیول پہ ہوگی, اور ضرورت سے زیادہ پڑے گی اس کی, ٹھیک ہے. باقی جو ہے ماسک فراہم کرے, اس کا کونین کا بندوبست کرے, ریسوچین کا, لوگوں پہ ذمہ داری, یہ تنہا حکومت کا کام نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ لسٹیں بھی ہیں ہارون صاحب جو آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نا, یہ ہمارے ایک تو ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب ہیں, جی جی, انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ادارے میں کام کر رہے ہیں, رحیم یار خان سے تعلق ہے. میرے گرامی قدر استاد تھے نواز صاحب, 10ویں میں جب میں پڑھتا تھا, ان کے صاحبزادے ہیں یہ امارت. انہوں نے اس میں وائرالوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے. انہوں نے بنائی ہے وہ اپنا ایک مشین بنا دی ہے, اور وہ کرونا وائرس کی ٹیسٹ کٹ بنا دی ہے. زبردست. اور یہ جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو ہے بہت کم ہے, اٹ کو پروڈیوس ہونے میں وقت لگے گا. اب حکومت کو چاہیے کہ عطاء الرحمان انسٹیٹیوٹ سے رابطہ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ خود بھی بہت محترم اور نیک نام آدمی ہمیشہ سمجھے گئے. تو اس کی پروڈکشن کیا کوئی تیزی ہو سکتی ہے؟ انہیں تو بہت وقت لگ جائے گا بنانے میں, اور وہ رابطے کرنے میں. ایک پرائیویٹ ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اب حکومت کی بھی ذمہ داری. ایک دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ مشہور یہ حرب سے علاج کرتے ہیں ویسے ڈاکٹر عیسیٰ صاحب کراچی سے, جی جی جی, مگر وہ مفت ماسک اور سینیٹائزرز فراہم کر رہے ہیں. زبردست زبردست. جیسے ظفر بختیاری صاحب نے وہاں کی اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں جو کر سکتا ہے, یہ اجتماعی سٹرگل ہے, اس کو حکومت پہ نہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ویسے یہ جو ہاسپٹل بنانے کا انہوں نے ایکسپو میں ارادہ کیا, 1000 آدمی, ایک بریک سے واپس بہت اچھا کیا, بہت ہی اچھا کیا. ٹھیک ہے, یہ ایکسپو کے حوالے سے جو ہارون صاحب نے گفتگو کی ہے, واپس آئیں گے بریک سے تو یہی بات کریں گے کہ ایکسپو سینٹر کے حوالے سے جو کہا گیا کہ فیلڈ اسپتال کو قائم کیا جائے گا, 1000 بستروں پر مشتمل ہوگا, اس کا کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کرونا وائرس سے ریلیٹڈ, جن کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. Stay with us. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو کتنا خوش آئند فیصلہ ہے ہارون صاحب, یہ جو فیلڈ اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایکسپو سینٹر کے اندر, 1000 بیڈ پر مشتمل. ڈیفینیٹلی بہت اچھا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسے موقع پہ عمران خان صاحب خود ششو پنج کے شکار, یاد ہے ڈینگی پھیلا تھا تو عمران خان صاحب پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھومنے پھرنے, افسروں پہ چھوڑ کے. ان کو پرواہ نہیں تھی کہ بھائی فرنٹ سے لیڈ کیا جاتا ہے. اگر وہ خود کچھ میٹنگیں لے لیتے, شریک ہو جاتے, چیف منسٹر میٹنگیں کرتا وہ بھی شریک ہو جاتے, سن لیتے, بات سمجھ لیتے, کوئی مشورہ بھی دینا ہوتا دے دیتے, کوئی ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیتے, اور شام کو پوچھ لیا کرتے. لیکن وہ اس کے حوالے کر کے چلے گئے. تو وہ جو ہے جو ڈنگی کے خلاف شہباز شریف نے جو بھی اختلاف ہے اپنی جگہ پہ, مگر انہوں نے اقدامات کیے, تو وہ تو کیے. یہی میں نے کہا کہ 6 کی بجائے 8 بجے بلاتے تو بھی وہ جنگ لڑی جا سکتی تھی, اور سیکٹریوں کی بجائے کچھ اور لوگوں کو بلاتے, ضروری نہیں تھا ہر روز سیکٹری کو بلائیں. اور رات کو 2 بجے تک وہ تو انہیں تو وہ موصوف تو آپ کو پتہ نہیں سوتے نہیں تھے, 3-4 بجے سوئے, تھوڑی دیر لگ گئے. اکبر بگٹی صاحب سے پوچھا ایک دفعہ کہ بھائی آپ سوتے, ان کو میں تو کبھی سوئے ہی نہیں, 2 گھنٹے آرام کرتا ہوں, سویا کبھی نہیں. تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح. ٹفنس بہت اچھی چیز ہے,
مگر یہ کہ وہ لوگوں میں گریجولی پیدا کی جاتی ہے کام کرتے کرتے. ان کے ساتھ خیر انہوں نے ایک ایسا گروپ بنا لیا تھا. تو یہ بڑا اچھا عثمان بزدار کو بلانا پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک دشمنی ہے. اور یہ جو زیادہ میسیج اب سرائکی علاقے سے آ رہے ہیں, زیادہ میسیجز اب سرائکی علاقے سے آ رہے ہیں کہ وہاں یہ تفتان یہ تو نہیں تشریف لے گئے ڈیرہ غازی خان, وہاں عمران خان گئے جی جی, اور یہ خود کیوں نہیں تشریف لے گئے؟ ان سے تو کوئی کام زبردستی کرا لے یا ان کو اس میں فائدہ نظر آتا ہو تب کریں گے. نہیں تو ابھی شاپنگ مالز انہوں نے بند کر دیے, سیاحتی مقام آپ کیا چاہتے ہیں بزدار صاحب سے؟ ویسے بزدار صاحب میں کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں, جو کام انہوں نے اچھا کیا تو اس کو ہم تعریف کر رہے ہیں, بڑا اچھا کیا یہ فیصلہ کیا, بٹ ہو نوز کہ یہ فیصلہ کس نے کیا. میں آپ کو کراچی کا بتاؤں, کراچی میں جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس کا مشورہ فوج کی طرف سے دیا گیا. یہ میں سنائی نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح, لیکن گورنمنٹ کی تعریف کرنی بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی. نہیں, سندھ گورنمنٹ نے بڑی مستعدی دکھائی تو سارا ملک ان کی تعریف کر رہا ہے اور دل و جان سے کر رہا ہے. چلے گئے ہیں وہ لوگ. نہیں, مشورے کا فائدہ ہوتا ہے نا. بالکل.